میرا محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 19۔ وہ زینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ زینے ستیاں بنتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس کے پاؤں میں درد شروع ہو گئی تھی۔ زینوں کا نوکیلا پن اس کے پاؤں میں چبھ رہا تھا، لیکن اسے اپنے پاؤں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور بالآخر وہ اذخان کے کمرے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل بہت سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، آج اسے ہر حال میں اذخان سے بات کرنی ہی کرنی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ ٹائم کیا ہوا ہے، رات کے 3 بج رہے تھے۔ تو وہیں دوسری طرف اذخان ایک بہت ہی زیادہ برے خواب کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس نے فوراً حنین کے کمرے میں جانے کا سوچا۔ اس سے پہلے وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھٹکھٹاتی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ دہلیز پر کھڑا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ساتھ حیرت ابھری اور اذخان اسے اپنے کمرے کے باہر رات کے اس پہر وہ بھی اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سادی سی کالی فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے ڈارک براؤن بال جو کمر تک بکھرے تھے، ان کی ڈھیلی سی چٹیاں کر رکھی تھی۔ چٹیاں اتنی ڈھیلی تھی کہ اس کے آدھے سے زیادہ بال چہرے کے گرد بکھر چکے تھے۔ اذخان کو حنین کا آدھی رات کو اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہونے کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ بے حد حیران تھا۔ اس کا ہاتھ جو ہوا میں تھا، اس نے فوراً نیچے کر لیا۔ وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے اذخان کا حلیہ دیکھ رہی تھی۔ سفید کلر کی ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہنے، ساتھ بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور اس کے بال جو ہر وقت نفاست سے سیٹ ہوتے تھے، اس وقت ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ اذخان کی نظر اس کے حلیے سے ہوتی نیچے زمین تک گئی، اور یہ دیکھ کر اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ بنا جوتے کے ننگے پیر سردی میں ٹھنڈی زمین پر کھڑی تھی۔ اذخان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ جو پھٹی پڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اذخان نے ایک ہی لمحے میں اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا، اور وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ سارے کمرے میں کارپٹ بچھا ہوا تھا، اور باہر جہاں وہ کھڑی تھی وہاں ٹھنڈی زمین تھی۔ اب اس کے پاؤں کارپٹ پر آ چکے تھے۔ اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے جلدی سے اذخان کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے سارے بال چہرے پر سایہ فگن ہو رہے تھے۔ بے اختیار اذخان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کیے۔ دوسرا ہاتھ اس کا مضبوطی سے حنین کی کمر کے گرد تھا، وہ جو اس کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ حنین نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ اذخان ہوش میں آیا۔ اس نے فوراً حنین کے بال چھوڑے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے چہرے پر جو نرمی آئی تھی وہ دوبارہ سختی میں بدل گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے حنین کو دروازے کے ساتھ لگایا۔ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ حنین کی آنکھوں میں آج الگ ہی چمک تھی۔ میں کمرے میں تو نہیں آئی تھی، میں تو باہر کھڑی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حنین نے اسے دو بدو جواب دیا تھا، اور اذخان حیران نہ ہوتا۔ یہ ناممکن سی بات تھی۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس کی یہ مسکراہٹ اذخان کو حیران کر رہی تھی۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی یہ مسکراہٹ اذخان کو حیران کر رہی تھی۔ آپ مجھے ہی دیکھنے جا رہے تھے، تو آج میں خود ہی حاضر ہو گئی۔ اس کی بات پر اذخان نے بے یقینی سے حنین کا چہرہ دیکھا۔ وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی تھی جیسے اسے پورا یقین تھا، اور اذخان کو لگا جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہے۔ لگتا ہے نیند میں ہو یا کوئی خواب دیکھ رہی ہو، وہ دوبارہ سختی سے بولا، لیکن آج حنین کو اس کی کسی بات پر کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی دکھ ہو رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ اذخان کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد تھے۔ میں تو آج ہوش میں ہوں۔ اس دن ضرور ہوش و حواس کھو گئی تھی، لیکن آج میں اپنے ہوش میں وہ سب سننا چاہتی ہوں جو آپ نے اس دن کہا تھا۔ اس نے بہت ہی زیادہ لاڈ سے اذخان کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیری، اور اذخان لمحوں میں سمجھ چکا تھا کہ اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم کوئی خواب دیکھ کر آئی ہو، لیکن اتنی جلدی وہ اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی سختی تھی۔ حنین ہنوز مسکرا رہی تھی۔ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا، خواب ہی دیکھ کر آئی ہوں، وہ خواب جو اس دن حقیقت میں ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کاش میں وہ سب بھول جاؤں، تو میں بھول گئی تھی۔ اذخان عجیب کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے حنین کا ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، اور حنین وہ سب کچھ بول دینا چاہتی تھی۔ میر، اس نے اتنی محبت سے سرگوشی کی کہ اذخان کا دل چاہا اسے اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن فی الحال وہ ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے کہا میں آپ کی نین ہوں، پلیز ایک بار پھر کہہ دیں کہ میں ہی نین ہوں۔ آپ اس بار اپنے ہوش و حواس میں سننا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی نمی اکٹھی ہوئی، ہونٹوں پر دکھی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی تکلیف اور تڑپ تھی کہ اذخان صاف محسوس کر سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں، مجھے سب یاد آ گیا ہے، بس ایک بار کہہ دیں کہ میں ہی آپ کی نین ہوں۔ آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں، کہہ دیں پلیز۔
وہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں پکڑے آج فریاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تڑپتی ہوئی التجا کری تھی کہ بس ایک بار کہہ دو۔ اذخان خاموش تھا اور اس کی یہ خاموشی حنین کو بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ پلیز کچھ تو بولیں، کہہ دینا کہ وہ سب سچ تھا۔ حنین نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بس اس سے زیادہ اذخان اسے اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حنین کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا اور حنین کی آنکھوں میں چھن سے کچھ زخمی ہوا تھا۔ لگتا ہے آدھی رات کو کوئی نشہ کر کے آئی ہو۔ اس نے حنین کو دونوں بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اتنی سختی سے کہا کہ حنین اندر تک زخمی ہو گئی۔ اس کے بازو درد سے چور ہو گئے۔ اذخان کے ہاتھوں میں کافی سختی تھی۔ میں نے کہا میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، کوئی نشہ نہیں کر کے آئی۔ اس دن نشے میں تھی لیکن آج میں ہوش میں ہوں، پلیز ایک بار کہہ دینا۔ وہ دوبارہ تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ التجا کر رہی تھی لیکن اذخان اس کے سامنے اظہار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ انٹروورٹ تھا، اظہار کرنا یہ ناممکن سی بات تھی۔ اس دن اس نے اظہار کیا تھا کیونکہ تب حنین ہوش میں نہیں تھی، مگر آج ہوش و حواس میں اس کے سامنے یہ سب کہنا اذخان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ آدھی رات کو کسی بھی مرد کے کمرے میں پہنچ جاتی ہو۔ اس بار اس نے سختی اور تکلیف دینے کی حد کر دی۔ حنین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ یہ کسی غیر کا نہیں، میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں کی زخمی کرچیاں اذخان کے سینے کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اچھا تو لگتا ہے بہت زیادہ شوق ہے میری بیوی بننے کا۔ اذخان اچانک اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا آہستہ آواز میں گرجا تھا اور حنین کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ دل دھڑکنا رک گیا۔ حنین کی بولتی ایسی بند ہوئی کہ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اذخان کی آنکھوں کی سرخی یکدم ہی تیز ہوئی تھی۔ اس نے حنین کا بازو دبوچا اور اسے سیدھا بیڈ پر دھکا دیا اور یہ وقت تھا جب حنین کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ وہ بے یقینی سے اذخان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حنین کو شاید اذخان سے اس طرح کی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ تو چلو پھر ثابت کرو کہ تم میری بیوی ہو۔ حنین خوفزدہ سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپک گئی اور اذخان اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اذخان کے خوف کے ڈر سے اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اذخان کا دل چاہ قہقہ لگا کر ہنسے لیکن بہت مشکل سے ضبط کر گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، آئندہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی غلطی کرو گی یا نہیں؟ اس کے کان کے پاس آہستہ آواز میں گرجا۔ اس کے لہجے میں کتنا غصہ اور ضبط تھا حنین محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے خوف زدہ تھی لیکن اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے اذخان کو ساکت کر دیا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی عزت ہوں۔ میں نہیں ڈرتی اور بار بار آؤں گی، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی اور اذخان ساکت کا ساکت رہ گیا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا، اذخان حیران تھا۔ اس نے آج تک حنین کو کوئی یقین نہیں دیا تھا لیکن پھر بھی اسے اعتبار تھا۔ شاید یہ رشتے کی طاقت تھی کہ اسے یقین تھا کہ اذخان اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے بہت سختی سے حنین کو حکم سنایا۔ حنین اب تک آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا اذخان کمرے کے درمیان میں چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ نہیں جاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ہی آپ کی نین ہوں، نہیں جاؤں گی۔ آج پہلی بار حنین کے لہجے میں ضد تھی اور یہ ضد صرف اس رات کی وجہ سے آئی تھی، وہ رات جو وہ بھول گئی تھی۔ اذخان نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اسے حنین پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ مزید یہاں رکتی تو ضرور اذخان اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ ایک تو اس کا سوگوار حسن تھا جو اسے اپنی طرف لمحوں میں مائل کر رہا تھا۔ کالے رنگ میں وہ اتنی کھل رہی تھی کہ اب اس شخص کا دل بھی بے ایمان ہونے لگا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ بہت کچھ برا کر گزروں گا۔ اذخان دانت پیس کر گھرایا لیکن حنین کے چہرے پر اب خوف نہیں آیا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو بالکل بیت سے باہر نکال دیں، جیسے کمرے کے اندر کھینچا تھا، دھکے مار کر نکال سکتے ہیں لیکن میں خود نہیں جاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ہی آپ کی نین ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب ضد تھی۔ آج اس نے پہلی بار اذخان کو حیران کیا تھا، اسے ہر ایک بات پر جھٹکے دے رہی تھی۔ اب حنین بیڈ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اذخان دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیوں نہیں بتا سکتے؟ اپنے لبوں سے اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ نین میں ہی ہوں۔ اس نے اذخان کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اب وہ اس ربن کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے سب یاد ہے لیکن آپ کے لبوں سے سننا چاہتی ہوں، صرف ایک بار کہہ دیں، کیا آپ میری صرف ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ یا اپنی قسم کھا رکھی ہے کہ ساری زندگی مجھے تکلیف ہی دینی ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ لمحہ بلمحہ اذخان کو کمزور کر رہی تھی لیکن اذخان کا اپنے ایموشنز پر اتنا اچھا کنٹرول تھا کہ وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ حنین نے کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا لیکن وہ جب کچھ نہیں بولا تو حنین جیسے سمجھ گئی۔ اس نے اچانک ہی اذخان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔
ٹھیک ہے، میری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور نہیں ہوں میں آپ کی نین۔ بتا دیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور قسم خدا کی ساری زندگی کبھی واپس آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی۔ صرف ایک بار کہہ دیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور نہ ہی میں آپ کی نین ہوں۔ اس رات جو سب آپ نے کہا تھا وہ سب میرا وہم تھا، آپ مجھ سے عشق کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی کہ اسقان کا ہاتھ کپ کپا اٹھا۔ اسقان نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن حنین نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے کس طرح ایموشنلی ویک کر رہی تھی، وہ حیران ہو رہا تھا۔ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک آپ کا ہاتھ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ وہ سوچ چکی تھی آج ساری زندگی کے بدلے اسقان سے پورے کر لے گی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، مان تھا اور سختی تھی۔ وہ فیصلہ کر آئی تھی، آج آر یا پار ہو کر ہی رہے گی۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت۔ اسقان کے لبوں سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ حنین کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر باہر نکال دی۔ اس کا ہاتھ اسقان کے ہاتھ کی گرد ڈھیلا ہو گیا، اس کے ہاتھ بے دم ہوتے پہلو میں آ گرے۔ اسقان کا ہاتھ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا اور حنین کو لگا جیسے اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ بے یقین تھی، اتنی بے یقین کہ آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوتی گئی۔ اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی فوراً اسقان نے اسے سہارا دے کر پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہ رہے تھے، اور بس اسقان اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہار گیا۔ ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے وقوف لڑکی، تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے عشق کرتا ہوں۔ آسمان پر بادل اچانک ہی برسنے شروع ہو گئے، شاید وہ بھی محبت کے اس اظہار پر برسنے والے تھے، اور حنین کے آس پاس ساری دنیا ساکت رہ گئی۔ ہاں، تم ہی میری نین ہو، بس خوش، جان لیا۔ اس کا ایک ہاتھ حنین کی کمر کے گرد تھا اور دوسرا ہاتھ حنین کے بالوں میں چل رہا تھا، اور حنین کو لگا جیسے کسی نے سالوں بعد جسم میں سکون اتار دیا ہے۔ سالوں جو روتی تڑپتی رہی تھی، ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں سکون کی چھاؤں مل گئی تھی۔ وہ اب تک بے یقین تھی، چہرہ ابھی تک آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پھر اس کی ساکت جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کے ہاتھ جو بے دم ہوتے پہلو میں گرے ہوئے تھے، اس نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسقان کے کمر کے گرد جا کر بہت مضبوطی سے باندھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار پورے ہوش و حواس میں وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسے کتنا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ساری زندگی نہ ہوا ہو۔ اس کے حصار میں کتنا سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محفوظ ہو گئی ہے دنیا کے ہر خطرے سے۔ اس کے سینے سے لگی وہ سسک سسک کر رونے لگ گئی۔ وہ تو سالوں سے اس کے سینے سے لگ کر دل کھول کر رونا چاہتی تھی، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ بہت مشکلوں سے اسقان نے خود پر قابو پائے، اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ یہاں سے، تم نہیں جانتی میں تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف دے دوں گا، اس لیے جاؤ۔ اسقان نہیں چاہتا تھا وہ اس کے پاس ایک پل کے لیے بھی رکے، لیکن حنین نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آج نہیں، پلیز، آج نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 21 سال اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، جب میں آپ کے سینے سے لگی سکون محسوس کروں گی۔ آج نہیں۔ اس کے لہجے میں کتنی التجا تھی، اسقان محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھیگے لہجے کے ساتھ یہ سب کہتے دوبارہ اس کے سینے میں سما گئی۔ اسقان نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور اپنی ٹھوڑی اس کے بالوں پر ٹکائی، اور وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بس رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز کم ہوتی گئی۔ اسقان نے دوبارہ اسے دور کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، میری قربت تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے، جاؤ یہاں سے۔ حنین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میر، پلیز۔ ایک تو وہ جب بھی میر کہتی تھی اسقان شاہ کے اندر اتنا سکون اترتا تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسقان نے اس کی کلائی پکڑی اور دروازے تک آیا۔ آج کے بعد میرے اتنے قریب مت آنا، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ سن لیا سب کچھ، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک ہی پل میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا تھا، اور وہ دوسرے ہی لمحے اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر لیا، اور حنین لمحوں میں حیران رہ گئی۔ اسے ہو کیا گیا تھا، وہ لمحوں میں ہی بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی سرخی بڑھ گئی تھی، اور حنین جو کچھ پل کے لیے سکون میں آئی تھی دوبارہ بے سکون ہو گئی۔ اپنے آنسو قابو کرتی وہ واپس نیچے بھاگ گئی، اور اپنے کمرے میں دروازے کے اس پار کھڑا وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تم کچھ نہیں سمجھ سکتی نین، وہ بس ہڑبڑا کر رہ گیا۔ حویلی میں نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ رانیہ اور حنین دونوں ناشتہ کیے اپنی اپنی یونیورسٹی جا چکی تھیں۔ ہانیہ کے انٹر کے پیپر ہو چکے تھے، اس لیے وہ فی الحال فری تھی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ اسقان جو یونیورسٹی سے نکل رہا تھا، اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو رائم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ یار، آج حنین کو یونیورسٹی سے پک کر لینا، رانیہ کا پیپر ہے تو فی الحال میں اسے ایگزامینیشن ہال لے کر جا رہا ہوں۔ رائم نے بنا اس کے سنے اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیا، اور اسقان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر نمایاں ہوا۔
اس نے غصے میں حنین کو ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر ہی نکال دیا تھا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، یہ اس کی کیا مروت تھی کہ اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی کمرے سے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے آرام سے بھی جانے کا کہہ سکتا تھا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی، اس لیے اسقان کو اسے زبردستی کمرے سے باہر نکالنا پڑا۔ وہ حنین کی یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ہی وہ اسے پارکنگ میں آتی دکھائی دی۔ آج رائم کی جگہ اسقان کو دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوئی تھی، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اسقان نے ایک نظر اسے دیکھا، پیروں کو چھوتی گرے فراک میں اسکن حجاب کی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ موڑ کر ونڈو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل رات اسقان کی حرکت نے اس کا دل بہت بری طرح توڑا تھا۔ اسقان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نو لفٹ کا بورڈ سائن لگا چکی تھی۔ اس کا مسلسل باہر دیکھنا اسقان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ لوگ گاؤں کی طرف رواں دواں تھے، لیکن آدھے راستے میں ہی اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ اسقان نے حیرت سے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ گاؤں کی طرف جانے والی کچی سڑک تھی۔ یہاں آس پاس ہر طرف گاؤں ہی گاؤں تھے، لیکن دور تھے۔ یہ سنسان علاقہ تھا۔ وہ بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسقان نے گاڑی سے باہر نکل کر بونٹ چیک کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتا اچانک ہی ایک گولی ونڈو چیرتی ہوئی آئی اور اسقان کے بازو کو چیرتے ہوئی دوسری ونڈو سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ کچھ آگے ہو کر بیٹھے ہوا تھا اور حنین سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ درد کی شدید لہر اسقان کے سارے جسم میں اتری اور حنین ایک پل سے پہلے سیدھی ہوئی۔ دونوں سائڈ کے فرنٹ سیٹ کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ اسقان نے فوراً حنین کی سیٹ نیچے کی اور حنین ایک جھٹکے سے نیچے ہو گئی۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ کم سے کم وہ اس لڑکی کو کوئی بھی خراش نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میر! حنین کی خوفزدہ چیخ نکلی، کیونکہ وہ اسقان کی سفید شرٹ سرخ ہوتے دیکھ چکی تھی۔ دوسری گولی آئی اور اسقان کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ اسقان نے تکلیف سے آنکھیں بہت زور سے میچ لیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوہے کا گرم سیال اندر تک اتر کر روح کھینچ رہا ہو، اور حنین کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی سیٹ ساری نیچے ہو چکی تھی اور اسقان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور اسقان کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسقان نے اپنا دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی اور جلدی سے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اس کے بائیں کندھے اور دائیں بازو دونوں میں گولیاں لگ چکی تھیں۔ بہت مشکل سے اس نے موبائل نکالا اور اب موبائل کو حنین کی طرف بڑھا رہا تھا۔ جلدی سے رائم کا نمبر ملاؤ۔ اپنی تکلیف اور کندھے کے درد کو قابو کرتے ہوئے اس نے جلدی سے حنین کو ہدایت دی اور اپنی انگلی سے اس نے موبائل کا لاک کھول دیا۔ حنین نے جلدی سے رائم کا نمبر نکالا۔ تب تک اسقان سیدھا ہو کر ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکال رہا تھا، اور گن نکالتے ہوئے دوبارہ ونڈو کے سامنے ہو چکا تھا، اور ونڈو سے تیسری گولی آئی اور اسقان کی کمر میں پیوست ہوئی، اور بس وہیں اسقان کے ہاتھ بے دم ہو گئے۔ موبائل فون پر نمبر ڈائل کرتی حنین کے دل میں اتنی شدید درد اٹھی کہ اس کا سانس آنا رک گیا۔ میر! اس کے حلق سے ایک لفظ نکل رہا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ اس شخص کو کچھ ہو گیا تو حنین ویسے ہی مر جائے گی۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو چکے تھے۔ رائم کا نمبر لگ چکا تھا اور فون سے اس کے ہیلو ہیلو کی آواز ابھر رہی تھی۔ لالا! اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے اگلا لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور رائم جیسے دہل اٹھا۔ ہنا، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اور حنین کی زبان سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ گاڑی پر حملہ ہوا ہے، جلدی آ جائیں، انہیں گولی لگ گئی ہے۔ اس نے بہت مشکل سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں رائم کو اپنی بات سمجھانی چاہی، اور رائم کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ میں بھی آ رہا ہوں، جلدی سے موبائل کی لائیو لوکیشن آن کر کے سینڈ کرو۔ وہ سنجیدگی سے حنین کو ہدایت دیتا ہوا فوراً گاڑی کی طرف بھاگا تھا، اور جلدی سے اس نے گارڈز کو فون کیے وہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ لوکیشن سینڈ کرنے کے بعد حنین اسقان کی طرف متوجہ ہوئی، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بایاں کندھا ٹکائے آنکھیں بند کیے شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سیدھی ہوئی اور جلدی سے اسقان کا گال تھپتھپایا۔ میر، آنکھیں کھولیں، پلیز آنکھیں کھولیں۔ بہت بری طرح سے روتے ہوئے اس نے اسقان سے التجا کی۔ آنکھیں اسقان کی بند تھیں، لیکن سانسیں اس وقت حنین کی بند ہو رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس کے کانوں میں عنایہ کی آواز پڑی۔ سوچو اگر اسقان کو کچھ ہو جائے تو کیا تم یہاں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھاؤ گی؟ اس کے دل نے فوراً نفی کی۔ یا اللہ پاک، نہیں، پلیز مجھے وہ تکلیف مت دینا، نہیں، پلیز اللہ، نہیں۔ اس کے ہونٹ بنا آواز کی حرکت کرتے ہوئے خدا کو پکار رہے تھے۔ اس کی آواز سے اسقان نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس کا سانس بھی بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ سارا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ ابھی وہ اسقان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب ان کی گاڑی کے آس پاس 3-4 مرد آ کر کھڑے ہوئے۔ حنین کی نظر اچانک ہی اس طرف اٹھی تو اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ ان سب کے ہاتھ میں گنز تھی۔ اس لڑکی کو اٹھاؤ۔ ان میں سے ایک ہٹے کٹے مرد نے حکم سنایا، اور حنین کو لگا جیسے کوئی اس کا دم اپنے ہاتھوں سے گھونٹ رہا ہے۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی اٹک گیا۔
وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اذخان کے ساتھ چپک گئی اور اذخان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ گاڑی کے دونوں شیشے ٹوٹ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ونڈو سے ہاتھ ڈال کر لاک کھول لیا اور اس سے پہلے وہ شخص حنین کا ہاتھ پکڑتا اور اسے گاڑی سے باہر نکالتا، اذخان کی بے جان جسم میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنا زخمی ہاتھ حنین کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بیوی کو چھونے کا تو سوچنا بھی مت۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اتنی سختی سے تنبیہ کی کہ ایک پل کے لیے اس شخص کا ہاتھ لرز گیا اور حنین ساری کی ساری اذخان کے سینے سے لگی اس طرح چھپی ہوئی تھی جیسے وہ لوگ اسے الگ کیے اذخان سے دور لے جائیں گے۔ اذخان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کم سے کم بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ لگتا ہے اسے ایک اور گولی مارنی پڑے گی۔ ان میں سے شاید وہ ہٹا کٹا مرد ان کا باس تھا جو بولا، اور حنین کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی جان دے کر اذخان کو تکلیف سے دور کر دے۔ ان میں سے دوسرے مرد نے دوسری سائڈ کا دروازہ کھولا اور اذخان کو گدے سے پکڑے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور حنین کی چیخیں نکل گئیں۔ نہیں! اذخان نے سختی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر رکھا تاکہ وہ ایک انچ بھی اذخان سے دور نہ ہو پائی۔ وہ اذخان اور حنین کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اذخان حنین کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس کی ساری سفید شرٹ کمر اور بازو سے پوری سرخ ہو چکی تھی۔ اتنے میں رائم اور گارڈز کی گاڑیاں آ چکی تھیں۔ وہ سارے ایک ہی جست میں ان تک پہنچے اور ان سب کو گارڈز نے پکڑ لیا۔ رائم فوراً گاڑی کی طرف بھاگا تھا اور اذخان کی یہ حالت دیکھ کر اسے خود سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اذخان میرے بھائی، آنکھیں کھولو۔ اس نے اذخان کا گال تھپتھپایا۔ اذخان نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ رائم کا چہرہ دیکھا۔ نین کا خیال رکھنا، صرف ایک فقرہ زبان سے ادا کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میر! میر! حنین تڑپتی ہوئی اسے پکار رہی تھی، لیکن اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ رائم فوراً ہوش میں آیا اور جلدی سے اذخان کو گاڑی سے باہر نکال کر اپنے کندھے کے سہارے دوسری گاڑی میں لایا۔ اس کے ساتھ ہی حنین بھی گاڑی سے اتری اور رائم کی گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگی تھی۔ 10 منٹ سے پہلے وہ اسے ہاسپٹل میں پہنچا چکا تھا۔ ڈاکٹرز تو یہ کیس نہیں لے رہے تھے، لیکن رائم چیخ چلا کر ڈاکٹرز پر گرج رہا تھا اور شاہ خاندان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ ڈاکٹرز کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں لے کر گئے تھے اور باہر وہ دونوں کھڑے تھے اور حنین نڈھال سی کرسی پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کو کھو دیتی۔ رائم نے فون کی حویلی اطلاع دے دی تھی۔ وہ بھی نڈھال سا دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی اپنی لائٹ پنک شرٹ خون سے لال ہو گئی تھی اور وہ سارا خون اذخان کے جسم سے اس کے کپڑوں پر آیا تھا۔ کچھ دیر گزری جب راہداری میں بالاج، ہیزل، حالہ اور عالم بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ شاویز اور فریال حویلی بچوں کے پاس ہی رک گئے تھے اور عنایت کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ اسے مزید کوئی صدمہ دیا جاتا۔ وہ پہلے ہی ذوحان کے غم سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکی تھی، اور جہاں تک رہی بات جبران کی تو وہ بھی بہت زیادہ غمگین رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ شاید جوان بیٹے کی جدائی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا۔ اس گزرے عرصے میں امینہ بیگم اور اعظم صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہیزل کا اپنا سانس خشک ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سارے رائم تک پہنچے۔ کیا ہوا تھا؟ رائم کیا ہوا ہے؟ اذخان کہاں ہے؟ میرا بچہ کیسا ہے؟ ہیزل کی تو روح تڑپ اٹھی تھی۔ رائم نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ فکر مت کر یعنی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ خود اندر سے ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن فی الحال وہ ہیزل کو حوصلہ دے رہا تھا۔ عالم تو فوراً ICU کے اندر چلا گیا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا اور اذخان کی حالت دیکھنا چاہتا تھا۔ حالہ کی نظر حنین کی طرف اٹھی، جس نے رو رو کر اپنا حال ہی خراب کر لیا تھا۔ حالہ فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھی اور بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور حنین کی ہچکیاں ایک بار پھر کوریڈور میں گونجنے لگیں۔ ماما، میری آنکھوں کے سامنے انہیں گولیاں لگ گئیں اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ انہیں کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی کملی ہوئی تڑپتے ہوئے اپنے دل کی حالت بتا رہی تھی، اور حالہ کے پاس اسے حوصلہ دینے کے لیے ایک لفظ تک نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی؟ بس میری جان، فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اپنے اندر وہ اتنا ہی حوصلہ پیدا کر سکتی تھی۔ بالاج اور ہیزل دونوں کے دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ بالاج نے بہت مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اسے اپنا دل بڑا رکھنا تھا اور ہیزل کو بھی سنبھالنا تھا۔ بس ہیزل، رونا بند کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالاج نے اسے اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دیا۔ میرا بچہ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہیزل تڑپ رہی تھی اور اس کی تڑپ بالاج محسوس کر سکتا تھا۔ ہیزل نے بہت نزدیک سے عنایت اور عنایا کا حال دیکھا تھا۔ کم سے کم وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دے۔ پہلے ہی حویلی ایک بیٹا کھو چکی تھی۔ وہ سب انتظار کی سولی پر لٹکے باہر کوریڈور میں موجود تھے اور اندر اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ حنین کی سسکیوں کے ساتھ ساتھ بنا آواز حرکت کرتے ہوئے ہونٹ بس اس کے لیے دعا گو تھے۔ وہ بس خدا سے ایک ہی دعا کری تھی، یا اللہ پاک، میرے شوہر کو میرے سر پر سلامت رکھنا۔ جاری ہے۔